أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 20 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں. ان میں سے ایک سبب ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ اتحاد، کہ مسلمان متحد ہوں، آپس میں اتفاق ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے. اس لیے اگر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آگے آ رہا ہے کہ اگر تم آپس میں جھگڑو گے پھر تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہو. اور دوسرا سبب اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کا وہ ہے کہ اپنے بس میں جتنی تیاری ہے اتنی تیاری رکھنی ہے. جتنا آدمی کر سکتا ہے اتنا اس کو تیار رہنا ہے، تیاری کرنی ہے. تیسرے نمبر پر ثابت قدمی، یعنی میدان کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اپنی تعداد اور اپنے ساز و سامان پر نظر نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پر نظر ہو تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. آج یہاں سے اب تیسرا اصول اور تیسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے، چوتھا سبب بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، کہ اگر تم اللہ کی مدد اور نصرت چاہتے ہو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اگر تم ان کی اطاعت اور فرما برداری کر لو گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے اعراض نہ کرو، اس سے روگردانی نہ کرو. یعنی اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، آپ کی اطاعت سے، آپ کی فرما برداری سے روگردانی نہ کرو. وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو، یعنی یہ بات تم سن چکے ہو کہ مسلمان کامیاب تب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے جی چرائے گا پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور اطاعت کس چیز میں کرنی ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ عبادات میں ہم نے نماز تو ویسے پڑھیں گے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، روزے ویسے رکھیں گے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، زکوٰۃ ویسے ادا کریں گے جیسے آپ نے تعلیم دی، حج ویسے کریں گے جیسے آپ نے حج کیا ہے، اور باقی معاملات، خوشی غمی، اسی طریقے سے شادی بیاہ، تجارت اور دوسرے معاملات یہ ہم اپنی مرضی سے طے کریں نہ. کہا زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. جب زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا پھر دنیا میں اس کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا ہے، یہ مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، یہ غالب ہی رہے گا. آج ہم نے صرف دین اس چیز کا نام سمجھ لیا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں، بس اس کا نام دین ہے. حالانکہ دین پورا ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا قانون ہے. اس قانون کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تب ہم دیندار ہیں. لہٰذا جتنے بھی ہمارے زندگی کے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں ہم دیندار ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسلمان ہیں اور مسجد سے باہر نکلے اور تجارت میں لگے، دکان پر بیٹھے تو اب ہم غیروں کا طریقہ اختیار کر لیں، جس طریقے سے وہ تجارت کر رہے ہیں جھوٹ دھوکے والی وہی ہم بھی شروع کر دیں. نہ، پھر مسلمان نہیں ہے.
یہاں تو مسلمان ہے، کوئی خوشی کا موقع آ گیا اس وقت ہم نے غیروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، نہیں، پھر یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسجد میں آیا تو مسلمان ہے، اور کوئی غمی کا موقع آیا پھر سارے وہ رسم و رواجات جو غیروں کے ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں، کہ نہ، پھر یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسجد میں تو آیا، نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، اور ہمارا پڑوسی اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست نہیں ہے، پڑوسی کے حقوق کو دبا رہے ہیں، اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، پھر یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو ہر جگہ مسلمان ہے، اگر وہ مسجد میں یہاں بھی مسلمان، وہ دکان پر ہے وہاں بھی مسلمان، وہ بازار میں ہے وہاں بھی مسلمان، وہ ملازمت میں ہے وہاں بھی مسلمان، وہ کسی عہدے پر ہے وہاں بھی مسلمان ہے، اور وہ غمی میں ہے تب بھی مسلمان، وہ خوشی میں ہے تب بھی مسلمان۔ یعنی اپنے آپ کو بالکل دین کے تابع کر دینا ہے، تب جا کر ہم مومن اور مسلمان کہلائیں گے، ورنہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن احدكم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس دین کو لے کر میں آیا ہوں۔ تو دین ایک پورا ضابطہ حیات ہے، تب آدمی دیندار بنے گا، اس کے معاملات بھی درست ہونے چاہیے، اس کا لین دین اور ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، آپسی معاشرت، یہ اخلاق، ساری چیزیں اس کی درست ہونی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کو جانتے ہو، یہ کیسا ہے؟ اس کی گواہی کا معاملہ تھا، اس کو گواہی دے رہا تھا کسی معاملے میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعدیل چاہی، کسی سے پوچھا فلاں کو جانتے ہو آپ کیسا ہے؟ اس نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر تمہیں کیسے پتا کہ یہ اچھا آدمی ہے؟ شاید تم نے اس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہوئے اور نماز پڑھ کے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا ہاں یہی میں نے دیکھا۔ کہ اس سے آدمی کی دینداری کا پتہ نہیں چلتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو، اگر اس کے معاملات ٹھیک ہیں تب وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں پھر بس وہ ویسا ہی ہے کہ کہنے کو تو ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ، اور تم اس سے اعراض نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے ہو، اس بات کو تم سنتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کو تم سنتے ہو۔ اور دیکھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ بننا تم، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، قَالُوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہے۔ یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ کان سے ہم نے سن لیا، جو ظاہری کان ہے، لیکن دل کے کانوں سے انہوں نے سنا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا، یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اور اندر اندر سے کہہ رہے تھے وَعَصَيْنَا، ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی۔ کان سے تو سن لیا تھا لیکن دل سے نہیں سنا تھا، زبان سے تو اقرار کر رہے تھے لیکن دل سے اقرار اور اعتراف نہیں کر رہے تھے۔ کہا ان کی طرح نہ بننا۔ اسی طرح منافقین ہیں جو کہتے تھے ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے تھے ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، کہ تم آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یہ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں، دل سے آپ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی طرح نہ بننا جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی یہودیوں اور منافقوں کی طرح تم نہ بننا کہ مان لیا لیکن
کہہ تو رہے ہیں کہ مان لیا اور سن لیا، لیکن دل سے مانا نہیں ہے۔ آج اگر غور کیا جائے تو ہمارا حال یہی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کا جو اگر ہم خلاصہ کریں گے تو یہ ہے کہ اے اللہ اب عبادت تیری ہوگی اور زندگی گزارنے کا طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ کہاں تک ہم اس کو نبھا رہے ہیں؟ کلمہ زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینے سے سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور باقی سارے کام ہمارے غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مثال تو اللہ نے بیان کی سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت لادی گئی تھی، کمثل حمار، وہ گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، وہ بڑی بڑی کتابیں اٹھاتا ہے، یعنی اس کے اوپر کتابیں لادی گئی ہیں لیکن اس کو معلوم نہیں ہے ان کتابوں کے اندر کیا ہے۔ آج قرآن ہمیں دیا گیا ہے اور ہر مسلمان سے آپ پوچھیں گے قرآن کس کی؟ ہماری کتاب ہے، ہم قرآن والے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، قرآن والے ہیں، لیکن پوچھا جائے ہے اس میں کیا، تو وہ بتانے کے لیے وہ بتائیں گے کیا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے اس میں کیا ہے تو اس میں ہے کیا یہ پتہ ہی نہیں، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر وہی مثال گدھے والی پھٹ آ رہی ہے کہ کتابیں تو لا دی گئی ہیں لیکن اس کے اندر ہے کیا یہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہی آج مثال جو ہے یہ ایمان والوں پر فٹ آ رہی ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک کی آیت ہر مومن سے، ہر کلمہ پڑھنے والے سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تم ان کی طرح نہ بننا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تم جاننے کی کوشش کرنا، تم اللہ کی کتاب کو سمجھنا، اس کو پڑھنا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں قرآن پاک کا جس طرح نماز فرض ہے، قرآن کا سمجھنا بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے قرآن کا سمجھنا فرض، جیسے روزے فرض ہیں قرآن کا سمجھنا فرض، زکوٰۃ فرض ہے قرآن کا سمجھنا فرض ہے، حج فرض ہوتا ہے قرآن کا سمجھنا فرض ہے، لیکن آج اس فرض کو ہم نے چھوڑ دیا تو کہاں ہم سننے والے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان کی طرح نہیں بننا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں، دل سے مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے آج یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر سمجھو انسان کہلانے کے بھی ہم حقدار نہیں ہے۔ آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ ہیں الصم جو بہرے ہیں، البکم جو گونگے ہیں، اور الذین لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ ہیں انسان، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، عقل اور دماغ بھی ہے، لیکن کانوں سے جو سننا چاہیے تھا ویسے سنتے نہیں ہیں، زبان سے جو حق بات کہنی چاہیے تھی اس کو وہ بولتے نہیں ہے، عقل و دماغ کو استعمال کر کے جو اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی اس معرفت کو حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو جانور ہے، بلکہ جانوروں سے پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی۔ اس لیے یہاں فرمایا ان شر الدواب، کہ جانوروں میں سب سے بدتر جانور عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ کتا نہیں، خنزیر نہیں، سانپ نہیں، بچھو نہیں، کیڑے مکوڑے نہیں، چرند پرند نہیں، بلکہ کون؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں، الصم جو بہرے ہیں، البکم جو گونگے ہیں۔ بہرے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں سنتے ہیں لیکن حق کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ البکم وہ گونگے ہیں، بولتے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں بولتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں بولتے ہیں لیکن حق بات وہ بولتے نہیں ہیں۔ اور الذین لا یعقلون جو سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو عقل و دانی، عقل ہے، اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں
لیکن اپنے رب کو پہچانتے نہیں، اپنے مالک کو پہچانتے نہیں ہیں، پھر یہ جانوروں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدتر ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے انسان کی ایک بلندی ہے اور اس کی ایک پستی ہے، جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے یہ بلندیوں پہ چلا جاتا ہے، پھر یہ ابو بکر بن جاتا ہے، پھر یہ عمر بن جاتا ہے، پھر یہ ذی النورین بن جاتا ہے، پھر یہ حیدر کرار بن جاتا ہے، پھر یہ بلندیوں سے اوپر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے، بلندیوں پر چڑھ جاتا ہے۔ اور ایک انسان کی پستی ہے، جب یہ گرتا ہے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر فرماتے تھے یہ کتوں، خنزیروں اور بندروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اپنے مالک کو جب پہچانتا نہیں ہے۔ اسی کو ثم رددناہ اسفل سافلین میں اللہ نے بیان فرمایا، پھر ہم اس کو سب سے نچلے درجے میں، اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے میں ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ اور اسی کو سورہ بینہ میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، اولئک هم شر البریہ، کہا یہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہیں، شر البریہ، یہ ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، سب سے کیا ہے؟ بدتر ہیں۔ اور پیچھے ہم پڑھ کر آئے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان کی معراج اور اس کی بلندی اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے پھر وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اسی کو بیان فرمائے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر جانور اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ ہیں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ عقل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسرے جانوروں سے الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، عقل کی وجہ سے انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو اب یہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے ہیں تو پھر جانوروں سے ممتاز ہوا نہیں، پھر یہ بھی جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا لَأَسْمَعَهُمْ تو انہیں سنا دیتا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو انہیں سنا دیتا۔ یعنی اوپر سے بات چلی آ رہی تھی مشرکین کی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا لاسمعہم تو اللہ ان کو سنا دیتا، یعنی ان کے دل میں پھر بات اتر جاتی اور یہ بھی ایمان لے آتے، لیکن بھلائی ہے نہیں۔ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی ہے حق کی طلب، حق کی تلاش، راہ راست کی تلاش۔ جو حق کی تلاش میں لگے گا، سیدھے راستے کو تلاش کرنے لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سنا دیتا ہے، اللہ اس کو حق کی طرف لے آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کی تلاش ہے، گھر سے نکلتے ہیں تلوار لے کر، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے خون جو ہے وہ چمک رہا ہے آنکھوں کے اندر، اور نکلتے ہیں کس ارادے سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ مکہ والوں نے ابھارا تو کہا ٹھیک ہے میں ان کو نمٹا کر آتا ہوں، تلوار لے کر نکلے ہیں، لیکن پھر راستے میں کسی نے کہا پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر تو لے لو۔ جب اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلے ان پر تشدد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چونکہ حق کی تلاش تھی، طلب تھی، تو اللہ نے اپنا قرآن سنا دیا، اللہ نے اپنا قرآن سنا دیا۔ کہا بتاؤ وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ جو میرے کانوں میں آواز پڑی ہے تمہارے پڑھنے کی میرے آنے سے پہلے، تم گھر کا دروازہ بند کر کے پڑھ رہے تھے، وہ کیا تھا؟ تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے پاک ہو جاؤ، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے، غسل کیا، اس کے بعد کہا لاؤ اب قرآن پاک لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ، بس یہ پڑھنا شروع کیا، ادھر سے زبان سے پڑھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دل کے اندر اتر گیا۔ کہا مجھے بھی لے چلو اس در پر جہاں سے یہ نعمت ملتی ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے چلو۔ آپ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے، آپ دارے
ارقم میں تھے، وہاں پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا عمر باز نہیں آؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ آ گیا ہوں باز، گردن لینے کے لیے آ گیا تھا، اب تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ تو جب کسی میں خیر اللہ دیکھتا ہے اس کو اللہ پھر ہدایت دے دیتا ہے، اس کو اللہ سنا دیتا ہے، اور اگر خیر ہو ہی نہیں، حق کی تلاش نہ ہو، حق کی طلب نہ ہو، پھر ابو جہل ہو کر مرتا ہے، جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی سب سے زیادہ سمجھدار اس کو مانا جاتا تھا۔ پورے مکہ والے اپنے فیصلے کرانے کے لیے ابو جہل کے پاس آتے ہیں، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، فیصلہ کرنے والا، لیکن اس کا نام ابو جہل پڑ جاتا ہے، یہ جہالت والا ہے، یہ عقل والا نہیں ہے، عقل و دانش والا نہیں، یہ جہالت والا، ابو جہل اس کا نام پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ ابو لہب جس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، مکہ میں بڑا خوبصورت چہرہ، ایک دم ایسے تھا، ایسے چمکتا تھا جیسے آگ کا شعلہ ہوتا، اس طریقے سے اس کا چہرہ چمکتا تھا، لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ آیت نازل ہوتی ہے، بلکہ سورت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، چونکہ ہدایت کی طلب اور تلاش نہیں تھی، خیر نہیں تھی۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر کو جان لیتا، لاسمعہم، تو اللہ ان کو سنا دیتا، ولو اسمعہم، اور اگر اسی حالت میں اللہ ان کو سنائے، کس حالت میں؟ یعنی خیر کی تلاش ان کو ہے ہی نہیں، ان کے دلوں میں خیر ہے ہی نہیں، لتولوا، پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ روگردانی کریں گے، وہم معرضون، اور یہ اعراض کریں گے، یہ بات کو مانیں گے نہیں، لیں گے نہیں، اس لیے ان کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا انسان کو ہمیشہ حق کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے، خیر کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ہمیشہ اللہ سے حق مانگتے رہنا چاہیے۔ یہی سکھایا نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستے پر چلا دے، بس ہمیشہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے رہنا چاہیے کہ مرتے دم تک ہم اس پر قائم رہیں، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور تلاش اور طلب میں لگے رہنا چاہیے، تو اللہ حق پر قائم رکھے گا، اور جب دنیا سے جائیں گے تو ایمان پر جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔